لہذا یہ گرم ہوا، تپش جہاں جہاں سے آتی ہے وہ کھڑکی بھی بند کرتا ہے، روشن دان بھی بند کرتا ہے، وہ دروازہ بھی بند کرتا ہے تاکہ اس میں سے گرم ہوا نہ آئے۔ کتنا سمجھدار انسان ہے۔ لیکن میرے عزیزان محترم، ہم بچوں کو حافظ بھی بنا لیتے ہیں، گھر میں نماز بھی پڑھی جاتی ہے، تلاوت بھی ہوتی ہے، لیکن آج کا انسان یہ شکایت کر رہا ہے کہ میں نے اپنے بچے کو حافظ بھی بنایا، وہ تلاوت بھی گھر میں کرتا ہے، سب گھر کے لوگ نماز پڑھتے ہیں، لیکن ٹھنڈک نہیں مل رہی، ٹھنڈی ہوا نہیں آ رہی مولانا مجھے اپنی اولاد سے۔ تو اور کرنا ہوگا کہ کہیں گھر میں کسی دروازے سے جہنم کی تپش تو نہیں آ رہی۔ سمجھداری سے ذرا کام لینا ہے، اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں تو ماشاءاللہ ایسے ایسے عقل مند حضرات ہیں، ویسے پوری مجلس میں سے ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے جو بات کرنے لگا ہوں، اگر ہاں میں جواب ہو تو اٹھ کے کھڑا ہو جائے، اور وہ یہ کہ اگر کمرے میں اے سی چل رہا ہو تو یہاں اس مجلس میں کون سا عقل مند بیٹھا ہے کہ اسی کمرے میں جہاں ایئر کنڈیشن چل رہا ہو وہی اسی کمرے میں اس نے ہیٹر بھی کھول دیا ہو، ہیٹر بھی جلایا ہوا ہو۔ ایک بندہ کھڑا ہو جائے کہ جی میں تو اسی طرح کرتا ہوں، ادھر اے سی چل رہا ہوتا ہے، ادھر میں نے ہیٹر چلایا ہوتا ہے، ایک بندہ کھڑا ہو جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر کیا ہوا کہ ہم اولاد کو حافظ تو بنا دیتے ہیں، نمازیں بھی ہم پڑھتے ہیں، لیکن گھر میں کوئی آتش کدے بھی کھولے ہوئے، جہنم کے آتش کدے۔ اس وقت تو مجھے اپنے سامنے بھی آتش کدے نظر آ رہے ہیں۔ اب تو گھروں میں کیا ہمارے بچوں کی جیبوں میں آتش کدے آ گئے، جس سے جہنم کی تپش محسوس ہوتی ہے۔ جہنم کی تپش کیسے ہوتی ہے؟ اللہ کی نافرمانی۔ جب غلط چیزیں دیکھے گا، غلط چیزیں سنے گا تو ٹھنڈی ہوا آئے گی۔ یہ ہوا ہے ہمارے ساتھ، یہ جواب دے رہا ہوں اس بات کا کہ اپنے بچوں کو حافظ بنایا، مولانا ٹھنڈک نہیں آ رہی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ مہربانی کیجئے وہ تمام جگہ بند کر دیں کہ جہاں سے تپش آتی ہے، جہاں سے جہنم کی تپش آتی ہے وہ تمام کھڑکیاں بند کر دیں، وہ دروازے بند کر دیں، ٹھنڈک آئے گی، آپ کی اولاد سے آپ کو ٹھنڈک ملے گی۔ اور اس مشین کو اس طرح چلانا ہے، اس کی تربیت اس طرح کرنی ہے جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ ہم آج اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو تحفہ دینا چاہتے ہیں تو اچھا سا تحفہ دیتے ہیں، گفٹ دینا چاہتے ہیں تو بڑا اچھا سا گفٹ دیتے ہیں۔ ہر ایک اپنی اپنی استطاعت کے مطابق بچوں کو تحفہ لے کر دیتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین تحفہ کس چیز کو قرار دیا؟ شروع میں حدیث پڑھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نحل والد لولد من ادب حسن او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ کسی باپ نے اپنی اولاد کو اچھی تربیت سے بڑا تحفہ نہیں دیا ہوگا۔ بہترین تربیت، بہترین تحفہ، ساری زندگی ساتھ رہے گا اس بچے کے، اور قبر میں بھی ساتھ ہو ہی جائے گا۔ وہ اچھے اعمال کی تربیت وہ قبر میں بھی ساتھ جائے گی۔
اور اس باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. یہ باپ دنیا سے گزر جائے گا، یہ ماں دنیا سے گزر جائے گی، اور یہ حافظ بچے یہ صدقہ جاریہ ہوں گے انشاءاللہ. یہ معمولی بچے نہیں ہیں، یہ بڑے قیمتی بچے ہیں جو آج حافظ بن رہے ہیں.